یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث شریف سنا دوں میں، اس کے بعد نقیب صاحب کے حوالے یہ مائک ہوگا، اور وہ حدیث شریف یہ ہے، ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. یہ حدیث شریف قیامت آنے سے پہلے نمبر 1 علم اٹھا لیا جائے گا، نمبر 2 جہل کا غلبہ ہوگا، نمبر 3 شراب عام ہو جائے گا، نمبر 4 زنا کی کثرت ہو جائے گی، نمبر 1 علم اٹھا لیا جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ اگر میں یہ اعلان کروں کہ مزار بنانا ہے سید ثناء اللہ صاحب بابا کا، کون دے گا پیسہ؟ حضرات میری طرف سے گنبد میں جتنی سیمنٹ ہے نا میری طرف سے، اوکے، حاجی فلاں گنبد کی سیمنٹ ان کی طرف سے. حضرات اندر سے جو نقش و نگار ہے اس کے پورے پیسے میری طرف سے، حاجی فلاں اندر کے نقش و نگار میری طرف سے. اس طریقے سے 10 لاکھ کا گنبد 1 سال میں بن کے تیار. ٹھیک ہے؟ کس نے کہا یہ ثواب کا کام؟ کہاں لکھا؟ بھائی جہاں یہ لکھا یہ ثواب کا کام ہے، وہیں یہ لکھا ہوا ہے والذین اوتوا العلم درجات، وہیں یہ لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہیں یہ لکھا ہے قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وہیں یہ لکھا ہے ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اب اگر میں یہ اعلان کروں کہ مزار شریف کا مجاور خادم ایک مفتی کو رکھنا، اور وہ مفتی مزار شریف کے اندر ہی بیٹھے ہیں تاکہ جو بھی آئے اسے کچھ نہ کچھ دین کا مسئلہ بھی سکھائے اور چادر بھی چڑھوائے، مفتی رہیں گے مجاور، اور مفتی کی تنخواہ رہے گی 25,000 روپیہ، کون دے گا؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. That's point. علم اس طریقے سے اٹھ جائے گا. کیا ایمانداری سے بتائے جو آپ نے مسجد بنایا یا مزار شریف بنایا، جہالت کا خاتمہ اس سے ہونے والا ہے؟ مسجد اور مزار سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام صاحب ہوتے ہیں. مسجد اور مزار خاموش ہے، بولتا امام صاحب ہے. مسجد اور مزار ساکت ہے، ناطق امام صاحب ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا میں انقلاب نہ مسجد نبوی سے آیا ہے اور نہ گنبد خضرا سے آیا ہے، انقلاب امام الانبیاء سے آیا، امام الانبیاء سے. اگر مسجد 5 کروڑ کی ہو، مزار 5 کروڑ کا ہو، مگر مجاور جاہل ہو، امام ناظرہ خواہ ہو، تو محلے کی جہالت کا خاتمہ نہیں ہونے والا. اور اگر مسجد کھجور کی شاخ تنا پتیوں سے بنی ہوئی ہو اور امام الانبیاء ہو تو مقتدی ابو بکر و عمر عثمان و علی پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ سمجھ میں آئے؟ اگر آپ یہ قدر کریں گے تو علم باقی رہے گا، ورنہ دھیرے دھیرے علم اٹھ جائے گا. مزار رہے گا، علم اٹھ جائے گا. قیامت کی نشانی بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ہمارے علماء تائید کریں گے. مزار رہے گا، مسجد رہے گی، علم اٹھ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کروڑوں کے مزار بنانے سے قیامت کو نہیں روک سکتے آپ، لیکن 1,000 روپیہ مدرسے میں دے کے اگر کسی کو مضبوط عالم دین بنا دیا، خدا کی قسم جب تک وہ عالم زندہ رہے گا قیامت کی مجال نہیں کہ وہ آ جائے. قیامت نہیں آ سکتی ہے جب تک وہ عالم زندہ ہے، کیونکہ بخاری میں آیا، اپنی طرف سے نہیں بول رہا میں، بخاری میں آیا، علم اٹھ جائے گا. نمبر 2 جہالت کا غلبہ ہوگا. جہالت کا غلبہ کیسے ہوگا؟ گاؤں کا مکھیا شراب کے خلاف تقریر نہیں ہوگی کیونکہ میرا کاروبار ہی شراب کا. مسجد کا متولی کرناٹک وغیرہ میں جوئے کا پورا سٹا ہی چلا تھا. کرناٹک میں جانتے متولی کیسے بنتا ہے؟ الیکشن سے بنتا بھائی، ووٹ ہوتا وہاں، ووٹ جس کو مل گیا وہی متولی بنے گا. آپ سوچے جنگل کے تمام لوگ مل کے گدھے کو ووٹ دے دے تو راجہ تو وہی بنے گا نا. نہیں، ووٹ کثرت ووٹ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کوالٹی کیا ہے، کوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے. اس لیے جہالت کا غلبہ کیسے ہوگا؟ مسجد کا متولی جاہل، جوا کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، یہ جہالت کا غلبہ. شراب کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، یہ جہالت کا غلبہ ہے. اس طرح جہالت کا غلبہ ہوگا. آپ غور سے دیکھیے گا، مسجد، مدرسہ اور مزار کے متولی، صدر، سیکریٹری، خزانچی 95% جاہل لوگ. مجھے نہیں معلوم کہاں پر کون ہے، میں نہیں جانتا، مگر جو بات بول رہا ہوں وہ مشاہدہ سے بول رہا ہوں.
اور میں کوئی عداوت میں نہیں بول رہا، میں اصلاح کی نیت سے بول رہا ہوں، محبت میں بول رہا ہوں. یہ بولنے سے نہ نذرانہ بڑھے گا اور نہ بولنے سے نہ گھٹے گا. میں بول صرف اس لیے رہا ہوں کہ بخاری میں آیا اور نبی نے کہا میری بات تم تک پہنچی تو تم دوسروں تک پہنچا دو. میں نبی کا فریضہ، نبی نے جو کہا ہے ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. جہالت کا غلبہ اس طرح سے ہوگا، قیامت آ جائے گی. تیسری نشانی کیا ہے قیامت کی؟ شراب خوری عام ہو جائے گی، شراب نوشی. آپ کے محلے میں کتنے لوگ گانجا پیتے ہیں؟ کتنے لوگ کوکین ہیں؟ چرس والے کتنے لوگ ہیں؟ افیم والے کتنے لوگ ہیں؟ انجیکشن لینے والے، گولی لینے والے. اچھا کچھ لوگ ایسے کہ کچھ نہیں ملتے تو پورا کپ سیرپ پی جاتے ہیں تاکہ نشے میں مست ہو جائے. ایسا بھی ہوتا ہے بھائی. یہ جو محلے میں نوجوان لوگ نشہ میں برباد ہو رہے ہیں قیامت کی نشانی ہے. اگر اس کو روکنا ہے تو اپنے بچوں پہ نظر رکھے، کس کے ساتھ کھیل رہا، کس کے ساتھ بیٹھ رہا، اٹھ رہا. اور چوتھی نشانی وما علینا الا البلاغ. چوتھی نشانی کیا ہے؟ زنا عام ہو جائے گا. اور اس کی سب سے بھاری دلیل دو، آپ شوق ہو جائیں گے. ایک نہیں، دو نہیں، 208 کنٹری ہے نا، 150 ملکوں نے زنا بالرضا کو قانونی طور سے پاس کر دیا. رابر صاحب آپ نے سنا ہی نہیں میں نے کیا بولا. 150 ملکوں نے زنا بالرضا کو قانونی طور سے پاس کر دیا، جس کو لیونگ ریلیشن شپ نام دیا. انڈیا میں بھی الاؤ ہو گیا. بھائی صاحب کہاں ہیں آپ؟ اور اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں لیونگ ریلیشن کا؟ آپ کی بیوی آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے کانٹیکٹ بنا سکتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ملک میں لیگل طور سے پاس ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا زنا کا غلبہ ہو جائے گا. یہی زنا کا غلبہ ہے. اب اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ جو عورتیں بولتی ہیں نا، لڑکیاں آج کل بولتی ہیں نا میرا جسم میری مرضی، یہ اسی گھر کی لڑکیاں بولتی ہے جس میں علماء کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے، جس میں قرآن خوانی قرآن دانی نہیں ہوتی ہے. یہ اسی گھر کی عورتیں بولتی ہے میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم مصطفیٰ کی مرضی. کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ نے قرآن شریف میں آیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کو، اللہ نے خریدا ہے مومنوں کو. پتہ کیا چلا؟ ہم بکے ہوئے. اور جب ہم بکے ہوئے ہیں تو ہم نے جس جانور کو خریدا اس پر میری حکومت چلے گی، جانور کی حکومت نہیں چلے گی. کتاب میں نے خریدی ہے، اس پر میری حکومت چلے گی. میں چاہوں یہاں رکھوں، میں چاہوں لے جاؤں، میں چاہوں آپ کو دے دوں، کوئی اور اس پہ تصرف نہیں کر سکتا. اللہ نے جب مومنوں کو خرید لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی میرا جسم میری مرضی غلط، میرا جسم مصطفیٰ کی مرضی، میرا جسم اللہ کی مرضی. اسی وجہ سے بریلی کے قلندر کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود. اللہ نے خریدا ہے، قیمت جنت دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بیچا کس نے؟ بھائی صاحب خرید و فروخت کے لیے ڈیلنگ ہوتی ہے نا، بائے مشتری ہوتا ہے نا، سامان متعین ہوتا ہے نا، قیمت متعین ہوتی ہے نا. تو یہاں پر سامان ہے انسان، جان، مال. مومن سے خریدا اللہ نے جان کو، مال کو. قیمت بھی دکھ گئی جنت. خریدا کس نے؟ اللہ نے. بیچا کس نے؟ بھائی صاحب ہم نے تو بیچا نہیں. ہماری تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بات کر سکے. بیچنے کے لیے رب سے ڈیلنگ کرنا ضروری ہے، ٹاکنگ کرنا ضروری ہے، ڈائیلاگ کرنا ضروری ہے. تو رب سے بات کس نے کی؟ بیچا کس نے؟ جب اس کا مطالعہ کیا تو یہ دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج رب سے جا کے ڈائیلاگ کر کے آئے ہیں، رب سے جا کے بات کر کے آئے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. بیچنے والے مصطفیٰ ہے، خریدار اللہ ہے. اب جب خریدنے والا اللہ، بیچنے والا مصطفیٰ، تو ہم لوگ مصطفیٰ کی ملکیت ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے میرا جسم میری مرضی، ہم یہ کہیں گے ہمارا چلنا نبی کے مطابق ہوگا، اٹھنا نبی کے مطابق ہوگا، کھانا نبی کے مطابق ہوگا، پینا نبی کے مطابق ہوگا، چلنا سوچنا نبی کے مطابق ہوگا. اور جتنی مار بہنے ہیں اس کا آئیڈیل تسلیمہ نسرین نہیں ہے، بالی ووڈ کی ہیروئن نہیں ہے، ہالی ووڈ ٹرالی ووڈ کی ایکٹرز نہیں ہے. مار بہنے یہ کہے میرا جسم کنیز فاطمہ کی طرح ہوگی، میرا ہاتھ کنیز فاطمہ کی طرح ہوگی، میرا پہناوا دکھاوا
دکھاوا لکھاوا سب کچھ ہوگا تو حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح ہوگا، کیونکہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جان و مال کو، نبی نے بیچا ہے۔ اس لیے بریلی کے قلندر اس مومن کی ترجمانی کرتے تو ارشاد فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی۔